بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام تکفین المیت۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے میت کو کفن دینے کے احکام۔ کفن یکفن تکفینا، یہ معنی ہے کفن لپیٹنا، احکام یہ حکم کی جمع، یعنی میت کو کفن دینے کے احکام۔ تکفین المیت فرض کفایت علی المسلمین۔ تکفین المیت مبتدا، یعنی میت کو کفن دینا فرض کفایت، فرض کفایہ ہے علی المسلمین، مسلمانوں پر۔ یعنی جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کفن دیں، یعنی اس کی غسل کا، اس کے کفن کا انتظام کریں۔ اذا قام البعض بتکفین المیت، جب کچھ لوگ، بعض کے معنی ہے کچھ، کوئی، جب کچھ لوگ، قام کے معنی عام طور پر کھڑے ہونے کے کیے جاتے ہیں، لیکن جب قامہ کو مختلف صیغوں کے ساتھ ملایا جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کوئی کام انجام دینا، کوئی ذمہ داری ادا کرنا۔ اذا قام البعض بتکفین المیت، جب بعض لوگ میت کے کفن دینے کا کام انجام دیں، سقط الفرض عن الباقین، تو جو باقی لوگ ہیں ان سے فرض ساقط ہو گیا، یعنی اب وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ وَإِن لَّمْ يَقُمْ بِتَكْفِينِهِ أَحَدٌ، قام یقوم، اس پر جب لم داخل ہو گیا جو کہ جازمہ ہے، تو قام یقوم کا جو واو تھا وہ واو گر گیا، یعنی جو حرف علت تھا فعل کے اندر وہ لم جازمہ کی وجہ سے گر گیا۔ وَإِن لَّمْ يَقُمْ بِتَكْفِينِهِ أَحَدٌ، اگر اس کے کفن دینے کا کام کسی نے انجام نہیں دیا، یہ ذمہ داری کسی نے ادا نہیں کی، أَثِمَ الْجَمِيعُ، تو سب کے سب گنہگار ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفن سیکھنا، اس سلسلے میں علم حاصل کرنا، اس چیز کو جاننا، یہ بھی اسی طریقے سے فرض کفایہ ہے، اس لیے کہ جو حکم جس طرح کا ہوتا ہے اس کے علم کے سلسلے میں بھی ویسا ہی حکم ہوتا ہے۔ جیسے نماز فرض عین ہے 5 وقت کی، تو اس کے احکام ہر ایک پر الگ الگ فرض ہیں، یعنی ان کو جاننا۔ چونکہ اسی طریقے سے جو کفن کا معاملہ ہے، اگر بعض لوگ انجام دیں تو دوسرے اس سے مبرہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کو سیکھنا، اس سے واقف ہونا، یہ گویا کہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اقل الکفن الذی یسقط به فرض الکفایہ عن المسلمین، اقل الکفن، کفن کا کم سے کم، کس کفن کا؟ الذی یسقط به فرض الکفایہ، جس سے فرض کفایہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے عن المسلمین، مسلمانوں کی طرف سے، ہوا ما یستر به جمیع بدن المیت، وہ اتنا ہے جس سے ڈھانکا جا سکے میت کا پورا بدن، یعنی کم سے کم کفن اتنا ہے جس کے ذریعے سے میت کا پورا بدن ڈھانپا جا سکے، یعنی کبھی ایک کپڑا بھی اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے، تو یہ فرض کفایہ ہو گیا کفن کا۔ یکفن المیت من مالہ الخالص، تو میت کے کفن کا جو انتظام کیا جائے گا وہ بنیادی طور پر اس کے اپنے مال سے، یعنی اس نے جو اپنا مال چھوڑا ہو اس مال سے کیا جائے گا۔ یکفن المیت من مالہ الخالص، میت کو کفن دیا جائے گا من مالہ الخالص، اس کے اپنے مال سے، اس کے خالص مال سے،
الذی لم یتعلق به حق الغیر، جس سے متعلق نہ ہو حق الغیر، کسی دوسرے کا حق، یعنی ایسا مال جو کسی دوسرے کا ہو اور اس کے پاس موجود تھا لیکن ہے وہ دوسرے کا، ابھی اس کی ملکیت اس پر ثابت نہیں ہوئی تھی، انتقال ہو گیا۔ جیسے کوئی چیز لائی تھی، گھر پر رکھی ہوئی تھی، ابھی اس کے سلسلے میں بھاؤ ہی چل رہا تھا، قیمت بھی ادا نہیں کی تھی، کہا تھا 2 دن بعد دیکھیں گے، تو یہ چیز چونکہ اس کے پاس تھی، دوسرے کی، خود اس کی نہیں تھی، تو اس سے کفن کا انتظام نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو اس کا ذاتی مال ہو جس میں کسی دوسرے کا حق متعلق نہ ہو تو اس مال سے اس کے کفن کا انتظام کیا جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مَالٌ، اگر اس کے پاس کوئی مال نہ ہو، یعنی کسی کا انتقال ہوا، اس نے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو کیا ہوگا؟ وجب تکفینہ علی من تلزمہ نفقتہ فی حال حیاتہ، تو اس کا کفن واجب ہوگا علی من تلزمہ نفقتہ، ان لوگوں پر جن پر اس کا نفقہ لازم ہوتا، فی حال حیاتہ، اس کی زندگی کی حالت میں، یعنی زندگی کی حالت میں اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو جن رشتہ داروں پر اس کا نفقہ لازم ہوتا انہی رشتہ داروں پر اس کا کفن بھی لازم ہے۔ جیسے بیٹا ہے، معذور ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا نفقہ اس کے والد پر لازم ہوتا ہے، تو گویا کہ کفن بھی اس کے والد پر لازم ہے۔ اسی طریقے سے والد موجود نہیں، دادا موجود ہے، یا بیٹا موجود ہے، یا بھائی موجود ہے، یعنی نزدیکی رشتہ دار جو عام طور پر ہوتے ہیں، جو وراثت کے حقدار ہوتے ہیں، جس طریقے سے وہ وراثت کے حقدار ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ ذمہ داریوں کے بھی حقدار ہوتے ہیں، ذمہ داریاں بھی انہی پر عائد ہوں گی۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لِمَن تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مَالٌ، اگر نہ ہو، لم یکن، اگر موجود نہ ہو، لمن تلزمہ نفقتہ، جس پر اس کا نفقہ لازم ہے، مالن، اس کے پاس مال، یعنی لم یکن لہو مالن، جس پر اس کا نفقہ لازم ہے اس کے پاس بھی مال نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ کفن من بیت المال، تو اس کے کفن کا انتظام بیت المال سے کیا جائے گا۔ یعنی جو بیت المال ہوتا ہے، بیت المال جہاں مسلمانوں کے مصائب میں ان کے کام آتا ہے، وہاں اس طرح کے احوال میں بیت المال کفالت کرتا ہے لوگوں کی اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو اس کا کفن جو ہے اس کا انتظام بیت المال سے کیا جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لِّلْمُسْلِمِينَ بَيْتُ الْمَالِ، اگر مسلمانوں کے پاس بیت المال نہ ہو، فَإِن لَّمْ يَكُن لِّلْمُسْلِمِينَ بَيْتُ الْمَالِ، اگر مسلمانوں کے پاس بیت المال نہ ہو، او کان لہم بیت المال، یا ان کے پاس بیت المال تو ہے، ولیکن لا یمکن الاخذ منہ، لیکن اس سے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ اس سے نکالنا ممکن نہیں ہے، جیسے جو اس کے ذمہ داران ہیں وہ کہیں پر ہیں یا تالا لگا ہوا ہے، اس طریقے کی صورتحال ہے، چوری تو نہیں کر سکتے ہیں، یعنی مختلف صورتحال ہے جس کی وجہ سے نہیں لے سکتے ہیں۔ وجب کفنہ علی جماعت المسلمین القادرین، تو اس صورت میں اس کا کفن واجب ہوگا مسلمانوں کی ایسی جماعت پر، القادرین، جو اس کے کفن کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی جو صاحب استطاعت ہیں تو ان پر واجب ہے۔ تو یہ جو ساری ترتیب آئی کہ اس کا کفن کس کے ذمے ہے، یہ تو ایک لازمی ترتیب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی اس کو کفن دینا چاہے، کوئی ہدیتاً اس کے لیے کفن پیش کر رہا ہے، وہ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو کبھی بھی کر سکتا ہے۔ جیسے کوئی بیٹا اپنی طرف سے اس کے لیے کفن پیش کر رہا ہے کہ اس کے مال میں سے نہ لیا جائے، یا کوئی پڑوسی پیش کر رہا ہے، یا کوئی اور خیر خواہ پیش کر رہا ہے، تو اس کو لیا جا سکتا ہے، اس کی بھرپور گنجائش ہر حال میں ہے۔ تو یہ میت کے کفن سے متعلق کچھ باتیں تھی۔
اب آگے جو بات ہے وہ ہے انواع الکفن، کفن کی قسمیں۔ للکفن ثلاثۃ انواع، کفن کی 3 قسمیں ہیں۔ کفن السنہ، کفن الکفایہ، کفن الضرورہ۔ کفن سنت، کفن کفایت اور کفن ضرورت۔ تو کفن سنت یہ گویا کہ جب ٹھیک ٹھاک حالات ہوں، کپڑا موجود ہے، اس طرح کی صورتحال ہے، تو اس صورت میں اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ کفن السنت للرجل، مرد کے لیے سنت کفن 3 کپڑے ہیں، قمیص و ازار و لفافت، کرتا، ازار اور لفافہ، 3 کپڑے ہیں، کرتا، ازار اور لفافہ۔ کفن الکفایہ للرجل، مرد کے لیے کفن کفایہ، کفن کفایہ مطلب یہ ہے کہ اتنے 3 کپڑے موجود نہیں ہیں تو کم سے کم 2 کپڑے تو بہرحال ہونے ہی چاہیے، اس کو کہتے ہیں کفن کفایت۔ تو اس صورت میں قمیص کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ازار و لفافت، ایک ازار یعنی جس کو ہم لنگی بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے لفافہ جو سب سے اوپر جو چادر اوڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں لفافہ۔ وَيُكْرَهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، اس سے کم کفن دینا مکروہ ہے۔ وَكَفَنُ الضُّرُورَةِ لِلرَّجُلِ، اور ضرورت کا کفن مرد کے لیے وہ کیا ہے؟ ضرورت دراصل کہتے ہیں کہ ایمرجنسی صورتحال ہے، اس طرح کی صورتحال ہے کہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو اس کو کہتے ہیں کفن ضرورت۔ ما یوجد حال الضرورہ، جو ضرورت کے وقت، پیش آمدہ صورتحال کے وقت موجود ہو، وَلَوْ بِقَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ، اگرچہ اتنا ہی کیوں نہ ہو جس سے اس کا سطر چھپ جائے۔ کسی شخص کا انتقال کسی ریگستان میں ہوا اور اتنا کپڑا بھی موجود نہیں کہ اس کے پورے بدن کو ڈھانپا جا سکے، تو بہرحال جتنا ڈھک سکے اتنا ڈھانپا جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں کفن ضرورت، یہ چونکہ مجبوری کی صورتحال ہے۔ الافضل ان یکون الکفن من ثوب ابیض من القطن، افضل یہ ہے کہ کفن جو ہو وہ سفید کپڑا ہو، یعنی سفید جو ہے سفید ہو، من القطن اور کتان کا ہو، بہتر یہ ہے۔ تو حاشیے میں مصنف نے ایک حدیث بھی دی ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کفن تھا وہ 3 کپڑے تھے اور وہ سفید تھے۔ تو اس میں آیا ہے لفظ سہولیہ یا سہلیہ، تو سہولیہ کا مطلب ہے سفید، صاف ستھرے، اور وہ کاٹن ہی کے ہوتے تھے، اس لیے ان کو کہتے ہیں سہولیہ۔ تو اس سے نکالا گیا کہ سفید کاٹن کا کپڑا ہو تو اس میں آسائش ہے۔ لیس فیہا قمیص ولا امامۃ، ان میں نہ تو قمیص تھا نہ امامہ تھا۔ تو یہاں آپ ایک لفظ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں قمیص نہیں تھا، پھر اوپر کیا کہا گیا کہ قمیص تھا؟ دراصل قمیص نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں تھا، اور یہ علاقائی نام ہے، اس اعتبار سے ہم اس کو قمیص کہتے ہیں، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں قمیص نہیں تھی اور یہاں اس کو داخل کیا گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں دراصل سلے ہوئے کپڑے کا انکار کیا گیا کہ اس طرح کا کپڑا نہیں تھا، ولا امامہ، اور نہ ہی اس میں امامہ وغیرہ تھا۔ بہرحال 3 کپڑے موجود ہیں کہ 3 کپڑے تھے۔ اب یہ کون سا کپڑا کہاں سے کہاں تک ہوگا؟ وَيَكُونُ الْإِزَارُ مِنْ قَرْنِ الرَّأْسِ إِلَى الْقَدَمِ، تو جو ازار ہے، ازار جو ہوگا وہ سر سے ہوگا، سر سے لے کر کے پاؤں تک، یعنی ازار بھی جو ہے یہ بھی لمبا ہوتا ہے اور پورے بدن کو یہ لپیٹتا ہے۔ وَتَكُونُ اللِّفَافَةُ أَطْوَلَ مِنَ الْإِزَارِ، البتہ جو لفافہ ہوگا وہ ازار سے بھی لمبا ہوگا، قدر ذراعٍ، کم سے کم 1 گز، 1 گز جو شرعی گز ہوتا ہے وہ تقریباً 1.5 فٹ، یعنی دونوں طرف سے کم 6 7 انچ ہم زائد اس کو چھوڑ دیں گے۔ وَيَكُونُ الْقَمِيصُ مِنَ الْعُنُقِ إِلَى الْقَدَمِ، اور جو قمیص ہوگی وہ گردن سے لے کر کے پاؤں تک ہوگی۔ اس طریقے سے
آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹا جو کپڑا ہے وہ ان میں قمیص ہے، اس سے لمبا ازار ہے، اس سے لمبا لفافہ ہے۔ ولا تکون للقمیص اکمام، اور یہاں جو یہ قمیص کا لفظ آیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ہم قمیص پہنتے ہیں، بلکہ یہ صرف اس کا نام ہے، اور یہ چونکہ گردن میں ڈالا جاتا ہے، سر کے اوپر سے اس میں ہلکا سا چاک لگایا جاتا ہے اور اس کو پہنایا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کو قمیص کہتے ہیں، ورنہ یہ سلا ہوا نہیں ہوتا ہے اور نہ اس میں آستین ہوتے ہیں۔ ولا تکون للقمیص اکمام، اور کرتے کے جو آستین ہے وہ آستین وغیرہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو فی الحال مرد کا جو کفن سنت ہے، کفن کفایہ ہے، کفن ضرورت ہے، اس کی بات آئی۔ اب کیفیت تکفین الرجل، کہ مرد کو کیسے کفن دیا جائے گا۔ تین کپڑے تو ہم نے دیکھ لیے، اور یہ بھی دیکھ لیا ہم نے کفن سنت کیا ہے، کفن کفایت کیا ہے، کفن ضرورت کیا ہے۔ کیفیت تکفین الرجل، مرد کو کفن دینے کی کیفیت، ان توضع اللفافۃ اولا، سب سے پہلے نیچے لفافہ رکھا جائے، ثم یوضع الازار فوق اللفافہ، پھر لفافے کے اوپر ازار رکھا جائے، ثم یوضع القمیص فوق الازار، پھر ازار کے اوپر قمیص رکھا جائے جس کو ہم کرتا بھی کہتے ہیں، ثم یوضع المیت، پھر میت کو رکھا جائے، یعنی اگر ممکن ہے پہلے یہ کپڑے بچھائے جائیں، میت کو اٹھا کر کے اس پر رکھا جائے۔ کبھی ایسا کیا جاتا ہے میت کو ہلکا سا اوپر اٹھا کے یہ تینوں کپڑے نیچے سے لے جاتے ہیں، چونکہ تینوں کپڑے ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے لفافہ رکھا ہوا ہے، پھر ازار رکھا ہوا ہے، اور پھر کرتا رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر میت، اور چونکہ اوپر کرتا رکھا ہوا ہے لہٰذا پہلے کرتا پہنایا جائے گا، وَيُلْبَسُ الْقَمِيصُ، اور اس کو کرتا پہنایا جائے گا۔ کرتا چونکہ ڈبل ہوتا ہے، اس کے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے نصف حصہ وہاں چاک لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے اس کے سر میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے، ایک حصہ اوپر سے آ جاتا ہے، ایک حصہ نیچے سے پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ تو یہ جب ڈال دیا گیا، ثم یلف الازار من الیسار، اب چونکہ بچھا ہوا ہے ازار، اب ازار کو یعنی لنگی جو ہے اس کو لپیٹا جائے گا بائیں سے، پہلے بائیں سے لپیٹا جائے گا، ثم یلف الازار من الیمین، پھر اسی ازار کو لنگی کو دائیں سے لپیٹا جائے گا، گویا کہ دایاں حصہ اوپر رہے گا۔ ہو گئے دو کپڑے۔ ثم تلف اللفافۃ من الیسار، اسی طریقے سے پھر لفافہ بائیں سے لپیٹا جائے گا، ثم یلف اللفافۃ من الیمین، پھر لفافہ لپیٹا جائے گا دائیں سے، اور اس طریقے سے تینوں کپڑے مکمل ہو گئے۔ وَيُعْقَدُ الْكَفَنُ عَلَى طَرَفَيْهِ، اب کفن کو باندھا جائے گا دونوں طرف سے، سر کے اوپر سے، پاؤں کے نیچے سے۔ عقدہ یعقد اسی کا مجہول ہے، عقید یعقد کے معنی ہے گانٹھ لگانا، بند کرنا، باندھنا، اور اب کفن کو باندھا جائے گا دونوں طرف سے، لِأَلَّا يَنْتَشِرَ، تاکہ وہ نہ کھلے۔ میت کو چونکہ قبرستان لے جانا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں کفن کھل جائے، تو یہ ترتیب ہے کفن لپیٹنے کی۔ اب عورت کا کفن وہ سمجھنا آسان ہے۔ کفن السنت للمرأة، عورت کے لیے جو کفن سنت ہے وہ 5 کپڑے ہیں، یعنی اس میں 3 کپڑے زائد ہو جائیں، 2 کپڑے زائد ہو جائیں گے۔ 3 تو پہلے سے ہیں، لفافہ، ازار، قمیص۔ اب ایک ہے خمار و خرقتن، خمار جس کو یہ دوپٹہ کہتے ہیں، اور خرقتن اس کو سینہ بند کہتے ہیں۔ کفن الکفایہ للمرأة، عورت کے لیے کفن کفایت، کفن سنت 5 کپڑے، کفن کفایت 3 کپڑے، ازار و لفافت و خمار۔ 2 کفن کفایت جو مرد کے تھے، ازار و لفافت، اس پر ایک زائد ہوگا یعنی دوپٹہ، و خمار۔ کفن الضرورہ للمرأة، عورت کے لیے کفن ضرورت، ما یوجد حال الضرورہ، جو حالت ضرورت میں موجود ہو، جو اس طرح کی صورتحال میں موجود ہو وہی لپیٹا جائے گا۔ البتہ الاولا ان تکون الخرقۃ من الصدر الى الفخذین،
کہ کم سے کم اتنا کپڑا ہو جو اس کے پاس جو سینہ بند ہو، وہ اس طرح ہو کہ وہ سینے سے لے کر کے رانوں تک آ جائے، یعنی جو مرد کا عمومی حالات میں جو سطر ہے اس سے زائد کپڑا کم سے کم حالت ضرورت میں بھی عورت کو دیا جائے۔ وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ الْخِرْقَةُ مِنَ الصَّدْرِ إِلَى السُّرَّةِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ جو خرقہ ہے، سینہ بند ہے، وہ سینے سے لے کر کے ناف تک ہو۔ الاولا ان تکون الخرقۃ من الصدر الى الفخذین، بہتر یہ ہے کہ جو سینہ بند ہے وہ لمبا ہو تھوڑا سا، یعنی وہ سینے سے لے کر کے برابر پنڈلیوں تک، برابر رانوں تک پہنچے، اور یہ بھی گنجائش ہے کہ سینہ بند ناف تک ہو، یعنی اس میں کوئی شدت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چونکہ میت جو عورت ہے اس کے 5 کپڑے ہیں، تو اب ان کی کیفیت کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے ان کپڑوں کو لپیٹا جائے گا، کس طریقے سے کفن دیا جائے گا۔ کیفیت تکفین المرأہ، عورت کو کفن دینے کی کیفیت۔ ان تبسط اللفافۃ اولا، سب سے پہلے لفافہ بچھایا جائے، ثم یبسط الازار فوق اللفافہ، پھر لفافے کے اوپر ازار یعنی لنگی جس کو کہتے ہیں اس کو بچھایا جائے، ثم یبسط القمیص فوق الازار، پھر کرتے کو رکھا جائے ازار کے اوپر، یعنی جس طریقے سے مرد کے 3 کپڑے رکھے گئے اسی طریقے سے عورت کے 3 کپڑے رکھے جائیں۔ سب سے اوپر کرتا، چونکہ کرتا بیچ میں کٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کو سرہانے ہلکا سا لپیٹ کے رکھا جاتا ہے تاکہ ایک حصہ نیچے سے رہے، ایک حصہ اوپر سے آ جائے۔ وَتُلْبَسُ الْقَمِيص، تو سب سے پہلے کرتا اس کو پہنایا جائے گا۔ کرتا پہنائے جانے کے بعد وَيُجْعَلْ شَعْرُهَا ظَفِيرَتَيْنِ عَلَى صَدْرِهَا، اب جو اس کے بال ہیں سر کے، ان کے 2 حصے کیے جائیں گے۔ ظفیرتین مانے 2 چوٹیاں، اس کے بال کی 2 چوٹیاں کی جائیں گی، 2 حصے کی جائیں گے، اور اس کے کندھوں سے لیتے ہوئے اس کے سینے پر رکھے جائیں گے، فوق القمیص، اس کرتے کے اوپر۔ ثم یوضع الخمار علی راسها، اب اس کے سر پر دوپٹہ رکھا جائے گا، یعنی اس کو دوپٹہ پہنایا جائے گا۔ ولا یلف الخمار ولا یعقد، یہ خیال رکھنا ہے کہ نہ تو خمار کو لپیٹا جائے گا اور نہ ہی اس کو باندھا جائے گا۔ ثم یلف الازار من الیسار، اب جو ازار ہے اس کو لپیٹا جائے گا بائیں طرف سے پہلے، ثم یلف الازار من الیمین، اب اس کو جس کو ہم لنگی بھی کہتے ہیں اس کو دائیں سے لپیٹا جائے گا۔ اس طریقے سے 3 کپڑے ہو گئے، ایک تو کرتا پہنایا گیا، اس کے بعد خمار یعنی دوپٹہ اوڑا گیا، اسی طریقے سے لنگی لپیٹ دی گئی، تو 3 کپڑے ہو گئے۔ ثم یربط الصدر بالخرقۃ، اب جو سینہ ہے اس کو باندھا جائے گا خرقہ، جس کو کہتے ہیں سینہ بند، سینہ بند سے باندھا جائے گا، یعنی سینہ بند کا اب استعمال ہوگا۔ چوتھے نمبر پر کبھی اس کو پہلے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، بعد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کہیں جگہوں میں اس طرح رواج ہے یا اس طرح لوگوں نے یاد رکھا ہے کہ اس کو پہلے ہی استعمال کیا جاتا ہے سینہ بند کو، اور کہیں بعد میں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، گنجائش ہے۔ ثم تلف اللفافۃ اخیرا، سب سے آخر میں جو ہے لفافہ اوڑا جائے گا۔ تو اس طریقے سے کفن مکمل ہو گیا۔